إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہمہ قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریت کے ذرات پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم سید ولد آدم فخر الرسل سید کل کائنات کے سردار آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں. اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی اسٹرگل، کوشش اور جد و جہد سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. آج ہم مسلمان ہیں. اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی قبور کو روشنیوں سے منور فرمائے. واجب الاحترام پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، شروع دن سے جب سے کائنات میں انسان آیا ہے اس وقت سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہے. یہ شخص جس کو بھی رہنمائی میسر آ چکی ہو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے بتلانے والا، سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عمر 60 سال ہو جائے وہ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے بتلانے والا کوئی نہیں تھا. 60 سال جو بندہ گزار لے، یہ عمومی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ 60 سال زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. انسان لاکھوں چیزیں سیکھتا ہے، اگر وہ دین نہیں سیکھ سکا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے. اس میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں ہے. انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، انسان کچھ بننا چاہے تو بن سکتا ہے. جس نے سمجھنا نہیں ہے، کچھ بننا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے تو دنیا کائنات کی ساری کتابیں اور سارے معلم بھی اس کے سامنے بٹھا دو تو اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. اسی لیے شروع انسان سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,44,000
یا ایک روایت کے مطابق 1,24,000 نبی بھیجے، انبیاء بھیجے ہیں، جو آ کر اپنی امتوں کو، اپنے افراد کو، قبیلوں کو، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے دکھاتے رہے کہ اس کام کو جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرنا کس طرح ہے، وہ جو جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے نبیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہر نبی کا طریقہ کار، ہر نبی کی زندگی، ہر نبی کا عمل اس کی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے نبی آتے گئے اور ان کا اسوہ حسنہ ان کی امتوں کے لیے بنتا گیا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری ہیں تو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات ایک سائڈ پر جمع ہو جائے اور کہے کہ یہ طریقہ اچھا ہے لیکن وہ طریقہ رسول اللہ کا نہ ہو تو ساری کائنات کے طریقے کو جوتے کے نوک پہ رکھے جانے کے قابل ہے۔ اس لیے کہ اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ کا میرے اور آپ کے لیے فرض کیا ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت آخری ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اسی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بعد، آپ کے بہترین نمونہ کے آ جانے کے بعد دنیا کائنات کے کسی فرد کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی مسلک کا، کسی فرد، قوم، قبیلے کا اسوہ بہترین نمونہ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل الذلۃ والصغار علی لمن خالف امری۔ اللہ رب العزت اس قوم، قبیلے، فرد، افراد، جماعت کا بدقسمتی، بد نصیبی اور اس کا رسوائی کی گہرائیوں میں جانا مقدر فرما دیتے ہیں جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا، کسی طریقے کا اور کسی اذن حکم کا جو ہے نا وہ نافرما بنتا ہے۔ محمد فرق بین الناس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارق کی حیثیت رکھتے ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہے۔ ساری کائنات اگر اس کے خلاف ہے تو فیصلہ محمد رسول اللہ کا چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کوئی ایسی ویسی معاذ اللہ حیثیت نہیں رکھتے کہ مانی تو ٹھیک ہے، نہ مانی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، مطالبہ ایک ہی ہے کہ ان رسولوں کی لوگوں تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت نہیں کرو گے نا تو رسولوں کو جو مرضی مانو، جو مرضی رسولوں کے ساتھ پیار محبت کے دعوے کر لو، رسول کو رسول ماننے کا اول آخر مطلب یہی ہے اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے اطاعت کی ڈومین یہ ہے کہ ہم اپنے دینی معاملات کو، دنیاوی معاملات کو، اور یہ تقسیم بھی ہماری اپنی ہے کہ یہ دینی معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہر کام دینی ہے، ہر کام دینی ہے۔ انسان کا سانس لینا، انسان کا اس کائنات میں آنا، کائنات سے جانا اور کائنات کے اندر زندگی گزارنا، ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم پر اللہ رسول کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ دینی کام اس کو، دنیاوی کام اس کو کہہ لیں جس کام کے بارے میں اللہ رسول کی رہنمائی نہ ہو، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس گہرائی تک جانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس بات کو سمجھیے، اللہ فرماتے ہیں جو میرا رسول تمہیں دے اے امت محمد تم نے وہ چیزیں لینی ہیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن جن چیزوں سے میرا رسول تمہیں منع کر دے تم نے باز آ جانا ہے۔ میرا رسول اپنی زندگی میں جو جو کر کے جائے تم نے بھی وہی کرنا ہے، اور جن جن کاموں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مواقع تھے آپ نے نہیں کیے، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا، تم نے بھی نہیں کرنا۔ آج
مسلمان آپس میں نہ جانے اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں جو ہے نا وہ اختلافات کی بنیاد پر، ایک مسئلے میں اختلاف آ گیا تو اس نہج پر، اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کچھ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ نے حل بتایا ہے، اور حل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اتھارٹی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ المحمد پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے سائے تلے سارے تمہارے کام ہونے چاہیے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے فریم ورک میں نہیں ہوگا وہ کام باطل ہے، وہ کام باطل ہے، چاہے دنیا اس کو ہزار اچھا کہے، دنیا کی نظر میں وہ جتنا مرضی سنہری ہو، وہ جتنا مرضی اونچا عمل کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے وہ اپنی زندگی میں کیا نہیں ہے، صحابہ کو کر کے دکھایا نہیں ہے، وہ جتنا مرضی کام اونچا ہو، ساری دنیا کر رہی ہو، اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ کام باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں وہ عید کا خطبہ ہوتا، وہ جمعے کا خطبہ ہوتا، یا کوئی اور واعظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایڈریس کرتے تو اس میں یہ الفاظ فرماتے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے تھے؟ یہ سنن اربعہ میں یہ روایات موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے اور بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ کی ذات میں ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر نیا کام وہ بدعت ہے اور ہر بدعت وہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بدعت سمجھ لیجئے، لوگ مختلف اس کی ڈیفینیشنز کرتے ہیں، تعریفات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ بدعت وہ کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کر کے دکھایا نہیں ہے۔ آج اس کام کو اگر ہم ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کے ذہن سے اگر ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ کام بدعت کہلائے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کو کر کے نہیں دکھایا۔ اللہ کے رسول کر سکتے تھے، مواقع موجود تھے، کوئی ایسا معنی نہیں تھا، کوئی ایسے ہڈلز نہیں تھے، کوئی ایسی رکاوٹیں نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کر سکتے ہوں، اللہ کے رسول کر سکتے تھے۔ اور فقہی اصطلاح میں اس کو السنہ الترکیہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو، کر لینے کے باوجود، کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہو، اس کو السنہ الترکیہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم وہ کام کریں جس کو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو، صحابہ کو کر کے نہ دکھایا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو، آج ہم اگر اس کام کو ثواب سمجھ کر، اجر سمجھ کر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے شریعت کا حصہ سمجھ کے کریں گے، وہ کام بدعت کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دین کا یہ بھی کام دین کا حصہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو حصہ قرار نہیں دیا۔ یوم عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آج کے دن 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، 10 ہجری ہے اور 9 ذی الحجہ کا دن ہے
10 ہجری ہے اور عرفات کا میدان ہے، 1 لاکھ کم و بیش 44,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ جو دین، جو شریعت، جو اسلام اے محمد ہم نے جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام سے شروع کیا تھا، جو نعمتیں دین کی صورت میں ہم لوگوں کو، نبیوں کو دیتے آئے ہیں، آج کے دن وہ اس نعمت کو ہم نے آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ وہ دین مکمل، شریعت مکمل، ہدایت مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دین تو مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو آج کے دن موجود ہے وہ ان باتوں کو لے کر جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک ایک عمل جس کا کرنے کا کوئی اجر و ثواب ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، اس کا اجر و ثواب بتایا ہے، کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد میں اور آپ جس کام کو اچھا سمجھیں اس کو دین کا حصہ بنا لیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے جو ہے نا وہ جذبات سے کھیل کر ان کو جو ہے نا ان کی کم فہمی کا جو ہے نا وہ نجائز فائدہ اٹھا کر اپنی جیبوں کو، اپنے پیٹوں کو بھرنے کا ہم جو ہے نا وہ ذریعہ بنا لیں۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مکمل ہے۔ صحابہ کرام نے صرف اسی دین پر عمل کیا ہے جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کر گئے ہیں۔ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، اور جنتوں کی خوشخبریاں قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے دی ہیں۔ صحابی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول کچھ عمل بتا دیں میں کر لوں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں فرض نماز پڑھ لیا کر، رمضان کے روزے رکھ لیا کر، زکوٰۃ ادا کر لیا کر، اللہ رسول کی ذات پر ایمان لے آ۔ وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کہا نفلی عبادات ہیں کر لیا کر، نفلی روزے ہیں رکھ لیا کر۔ کہا اللہ کے رسول اگر یہی چیزیں ہیں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اس میں کوتاہی کروں گا، نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ مڑ کر چلا گیا۔ کائنات کے امام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنتی آدمی کو دیکھ لے، وہ شخص جا رہا ہے وہ اس کو دیکھ لے، وہ جنتی آدمی ہے جو یہ عہد کر کے جا رہا ہے اللہ کے رسول آپ کے ہی دین پر صرف اسی پر عمل کروں گا جو آپ نے دیا ہے، بعد میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا، اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا، اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ کمی کرنا یہ بھی دین کے اندر نقص ہے، اور اس کے اندر اضافہ کرنا یہ بھی دین کو جو ہے نا وہ داغ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادتیں ساری اچھی ہیں، عبادتیں ساری اچھی ہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نفل نوافل صدقہ خیرات جتنے بھی اعمال آپ انگلیوں پہ گن سارے اچھے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا عمل جو اچھا ہے اللہ کے رسول نے کیا ہے، کر کے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، روایت در روایت ہم تک پہنچا ہے، اس میں آپ اس کے طریقے کو چینج کر دیں۔ اگر کسی عمل کا تعلق کوانٹٹی کے ساتھ ہے، مقدار کے ساتھ ہے، اس کی مقدار میں کمی پیشی کر دیں۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، آپ اس کو 4 کر لیں۔ فرض کے ظہر کے فرض آپ 2 کر لیں، کمی پیشی کر لیں، یا آپ کہیں کہ یہ فجر کے وقت اٹھ کر آتے ہیں، بڑی دقت کے ساتھ سردیوں میں خصوصی اٹھ کر آنا پڑتا ہے، آگے 2 رکعتیں کوئی 4-5 اور پڑھ لیتے ہیں، ثواب ہی ہے نا؟ نہیں، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ساری دنیا وہ کہے یہ اچھا کام ہے، آپ کا ذہن، دماغ، سوچ، بصیرت، آپ کی فکر، آپ کے افکار، آس پاس کے لوگ، ساری دنیا اس بات پہ آ جائے کہ نہیں یہ اچھا ہی کام ہے نا، اللہ کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کے ہاں گڑ گڑانا، رونا، یہ سارا اچھا کام ہے۔ نہیں اچھا، اس لیے کہ جتنے اچھے کام ہو سکتے تھے کائنات کے امام کر کے گئے ہیں۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ کمپلیٹ گائیڈنس کو کہتے ہیں، جس کے اندر بہترین نمونہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر مکمل رہنمائی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اللہ نے بہترین نمونہ کہا ہے نا، تو
اللہ کو پتا تھا رہتی دنیا تک جو بھی رہنمائی لینا چاہے گا میرے رسول کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے، اسی لیے اس کو بہترین نمونہ کہا ہے۔ اس لیے کہ آج کہیں سے بھی کوئی اٹھ کر یہ انگلی کھڑی نہیں کر سکتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں مجھے مل رہا۔ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، رہنمائی لینا چاہے، اللہ کے رسول کی زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ہستی پر، کسی شخصیت پر، کسی ذات پر لکھا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اپنے تو اپنے بگانے بھی اس بات کو مان کر گئے ہیں، اپنے تو اپنے بگانے بھی اس بات کو تسلیم کر کے گئے ہیں، آج بھی کرتے ہیں کہ بہترین نمونہ، بہترین رہنمائی اور دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت اگر اس کائنات میں آئی ہے تو اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم مسلمان ہو کر اتنی بے اعتنائی کریں کہ اپنے طور پہ اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے ذہن اور اپنے رسم و رواج کو آگے لے آئیں، اللہ کے رسول کی سیرت، صورت، ذات بات کو دیکھیں ہی نا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، خدا را اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ ہر وہ عمل ضائع ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ توبہ استغفار کرنا بہترین کام ہے، نمازیں پڑھنا، نوافل کی ادائیگی بہترین کام ہے۔ آئیے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھلی کتاب کی طرح، آپ کا طریقہ کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں اس راستے پر، اس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، دن کی طرح روشن ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، آپ آئیے عشاء کے بعد لیٹ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کرام ماں عائشہ بیان فرماتی ہیں، آپ لیٹیے، آرام کریے، رات کے جب 2 پہر گزر جائیں آپ اٹھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اور جب 1 پہر رہ جائے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، فجر کے لیے اٹھ جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ماں عائشہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے۔ ہم نے ایک دن مخصوص کر لیا، صرف 15 رمضان کو ہی روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول باقی 10 مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک بات ہے، اتھینٹک عمل ہے، اس کی طرف آئیں۔ 15 شعبان شب برات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک منسوب روایت کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، روایت، اس کی سند، اس کی نسبت، اس کا اتصال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جاتا ہے، نسبت کی جاتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کام شروع ہوا تھا۔ اپنے مطلب کی، اپنے مسلک کی، اپنے مفاد کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں۔ دین کو بگاڑنے کے لیے، دین میں نقص پیدا کرنے کے لیے، ابہام پیدا کرنے کے لیے باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ محمد کی طرف جھوٹ منسوب کرے، وہ بات میں محمد کی طرف منسوب کر دے جو میں نے کہی نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ حدیثوں کو گھڑنا، باتیں بنانا اور اپنی پبلکسٹی، اپنا علم جھاڑنا، لوگوں کو متاثر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور محدثین نے اس پر اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آج مغرب بھی یہ ماننے پر مجبور ہے۔ الاصابہ کے اندر ڈاکٹر اسپرنگر نے یہ اعتراف کیا ہے، سب سے بڑا مستشرق ہے، سب سے بڑا مغربی جو نا وہ فلاسفر اور اس علم کے ساتھ شغف رکھنے والا، اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں ایسی قوم نہ آئی ہے نہ آئے گی
جس نے حدیث کو پرکھنے کے لیے اتنا بڑا فن ایجاد کیا ہو، اتنا بڑا فن تخلیق کیا ہو، جتنا بڑا فن یہ مسلمانوں نے تخلیق کیا ہے کہ آج 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے حالات زندگی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہر وہ شخص جو حدیث کو روایت کرنے میں حدیث کی سند کے اندر آتا ہے، محدثین نے اس کی زندگی کے سارے احوال امت کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، اس کی حدیث لی جائے گی، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، چاہے ایک روایت کو بیان کرنے والے 100 آدمی ہوں، لیکن ان 100 کا معیار وہ نہیں ہے جو ایک صحیح بات کو کنوے کرنے والوں کا معیار ہونا چاہیے۔ محدثین ان کی باتوں کو نہیں لیتے۔ ایک اکیلا آدمی جو اس معیار پہ آتا ہے، جس معیار پہ ایک مسلمان کو آنا چاہیے، اس کی بات کو لینا چاہیے، محدثین ان 100 آدمیوں کی باتوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کی بات کو لیتے۔ ہر ایک بندے کے حالات زندگی، اس کے سوانے، اس کی بایوگرافی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر محدثین نے اپنے ادوار تک یہ ساری چیزیں نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور شب برات کے حوالے سے 15 سے زائد روایات کو میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، کوئی ایک روایت بھی محدثین کے اس معیار پہ پورا نہیں اترتی، اس معیار پہ پورا نہیں اترتی۔ خدا را میں آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ نہ کریں، میں ایک دعوت فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ماننا نہ ماننا، اس کو سمجھنا نہ سمجھنا، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی روایت شب برات کے حوالے سے سندن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنی بھی روایات منسوب ہیں وہ ساری کی ساری سخت ترین ضعیف ہیں، سخت ترین ضعیف ہیں۔ اور جو روایات صحیح ہیں اس میں جو لیلہ کے الفاظ ہیں، جس رات کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہیں، وہ ساری کی ساری فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہیں۔ اور وہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو رمضان کے آخری عشرہ ہوتا ہے، یہ راتیں ہیں۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو بات صحیح ہے نا، اس کو آپ آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب 2 چیزوں کے اندر شک ہو جائے تو جو یقین والی چیز ہے اس کو اپنا لیں، جو یقین والی چیز ہے وہ اس کو اپنا لیں۔ 1000 مہینے سے لیلۃ القدر کی عبادت افضل ہے، 1000 مہینے سے، اور وہ 84 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس رات میں قرآن مجید اتارا۔ یہ جتنی بھی قرآن مجید سے دلائل دی جاتے ہیں، انا انزلناہ مبارک لیلۃ مبارکہ، اور قرآن مجید میں کہ اس دن جو ہے نا وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں لیلۃ القدر کے متعلق ہیں۔ پھر یہ شروع کیسے ہوا، ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال جو آدمی اس پر دیکھنا چاہے وہ مجھ سے وہ چیزیں لے سکتا ہے، اس پر دیکھیں، سوچیں۔ ہر وہ بات جو لوگ کر رہے ہوں وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ ہم شعور کے ساتھ دین کو لیں، عقل کے ساتھ دین کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، پیار وہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب کرنا صحابہ نے منقول کیا ہے، صحابہ نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، اللہ کے رسول مسجد میں کس انداز سے بیٹھتے تھے، یہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول سلام کیسے لیتے تھے، یہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نماز اور نماز کی ساری جزیات کو یہ صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے جب آپ کو نبوت ملی، اور 23 سالہ نبوت کے دور تک اللہ اکبر 23 مرتبہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آیا تھا نا، اور اس میں شعبان کی 15ویں رات بھی آئی ہوگی۔ کسی ایک صحابی سے آپ دکھا دیں، لوگ دکھا دیں، ہم سب ماننے کو تیار ہیں۔ اور یہ شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ روایات تو اللہ کی طرف منسوب ہیں، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے،
لیکن کسی ایک صحابی سے، کسی ایک بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو آج کی رات سارے مسجد میں آئیں، آج کی رات ہم جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، آج کی رات چراغاں ہوگی، آج کی رات بچے پٹاخے چھوڑیں گے، آج کی رات ہم جو ہے نا وہ نوافل کا اہتمام کریں گے، توبہ استغفار کا اہتمام ہوگا، مسجد نبوی کو سجایا گیا ہو، مسجد نبوی میں صحابہ کرام اکٹھے ہوں، اور جو دین اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی ایک امر، کوئی ایک کام، کوئی ایک منظر حدیث کی ساری کتابوں میں، تاریخ کی ساری کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور عزیزوں، میرے کہنے پہ نہیں، میں صرف آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کام کریں، دینی امور کو بجا لائیں، صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بھی کریں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو، قرآن کی آیات کو آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں لنک کر کے اپنی زندگی میں لائیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو مسالک کے اختلافات ہیں، جو لوگوں کے اختلافات ہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اور لوگ پھر لوگوں کے کہنے پر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے 80 سے زائد فیصد علماء، 80 سے زائد فیصد سکالر خود تحقیق نہیں کرتے، خود چیزوں کو نہیں دیکھتے، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں 80 سے زائد فیصد لوگ بات لوگوں تک کنوے کرتے ہیں لیکن خود ان کی تحقیق نہیں ہوتی، خود مصادر تک، بنیادی کتابوں تک ان کی اپنی رسائی نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے جس مسلک میں پیدا ہو گئے اس مسلک کی بات کرنی ہے، جس گھر میں پیدا ہو گئے اس گھر کا جو مسلک ہے اسی کو آگے ترویج دینی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے، اس کے ساتھ اپنا اپنا عمل جانا ہے، اس لیے جو بھی کریں شعور کے ساتھ کریں، دیکھ کر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، دوبارہ میں یہ گزارش کروں گا، یقیناً آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے، جو بھی کریں دیکھ کر کریں، جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، اس لیے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ فرماتے ہیں پیشانیاں جو ہے نا وہ تھکی ہوئی ہوں گی، آئیں گے لوگ تصلی نارا حامیہ، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت نہیں ہے، وہ جتنا مرضی بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، سید بخاری اور سید مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا کام